علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق۔ کیوں حضرت زہیر کی مثال مجھے اچھی لگتی ہے؟ وہ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ حضرت زہیر کا تعلق اہل بیت کے چاہنے والوں سے نہیں تھا. حضرت زہیر کا تعلق اور دوسرے گروہوں سے تھا، اور اس گروہ سے بھی جو تعلق تھا وہ بھی ایک فضیلت کی بنیاد پہ تھا جس میں وہ غلط فہمی سے دوچار ہو گئے تھے. حضرت زہیر کے تمام تر جو ڈیسیشنز تھے وہ ایک فضیلت کے اوپر چلتے تھے. اس ٹائپ کے ڈیسیشنز ایک فضیلت کے اوپر تھے. اس فضیلت کو وہ جہاں دیکھتے تھے ساتھ دیتے تھے. وہ فضیلت کیا تھی؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے. یعنی جس کا کوئی ساتھ نہ دے، حضرت زہیر کے ذہن میں ہے کہ مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، اور میں سیکنڈ اوپینین نہیں سنوں گا، اس میں مجھے یہ کرنا ہے. اور وہ جو غلط کیمپ کے اندر کھڑے تھے وہ بھی اس غلطی کو، اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ وہ بندہ مظلوم رہ گیا تھا، اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور غلط کیمپ کے اندر پہنچ گئے تھے. سید الشہداء حضرت زہیر کی اس فضیلت کو جانتے ہیں، اور سید الشہداء یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا صاحب فضیلت شخص اس سعادت سے محروم رہے، یہ مناسب نہیں ہے. حضرت زہیر کے آنے سے سید الشہداء کے لشکر میں کوئی جسمانی برتری نہیں آنی تھی. ایک بندے کے آنے سے سید الشہداء کے لشکر میں برتری نہیں آنی تھی. لیکن سید الشہداء اس فضیلت کو احترام دے کر اپنے پاس لانا چاہتے تھے کہ اس کی فضیلت کا احترام ہونا چاہیے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ معاشرے میں فضیلت جاگے گی کہ سید الشہداء خود زہیر کے پاس آئے. کیوں آئے؟ کیونکہ زہیر میں ایک بات تھی. وہ کیا بات تھی؟ یہ زندگی بھر مظلوم کا ساتھ دیتا تھا. یہ وہ فضیلتیں تھیں جو خاندان نبوت چاہتے تھے کہ انسانوں میں پھیلیں. اب دیکھیے، میں اللہ کے نبی کے زمانے سے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اللہ کے نبی ایک جنگ کے بعد تشریف فرما ہے، اور وہاں پر اس جنگ میں اسرا بھی تھے، یعنی کفار کا جو لشکر ہارا تھا ان سے کچھ لوگوں کو اسیر بنایا گیا تھا. جن افراد کو اسیر بنایا گیا تھا ان میں کچھ خواتین بھی تھیں، یا ایک خاتون کم از کم. وہ کیوں تھی وہاں پر، کیوں اسیر بن گئے، اس کی داستان ابھی وقت بھی نہیں ہے اور میرے ذہن میں بھی تفصیل سے نہیں ہے. تو لایا گیا رسول اللہ کے سامنے. اب وہ اسیر ہیں. رسول خدا نے ان کو دیکھا اور لوگوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، تمہارا مال غنیمت پہ حق ہے. میں مشورہ دے رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس خاتون کو آزاد کر دو. یہ وہ مال غنیمت نہیں ہے جس میں تم اپنا حق جماؤ. کہ مثلا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ غلام کو بیچ دیتے تھے اور اس کا پیسہ مسلمانوں کی مال غنیمت میں شامل ہو جاتا تھا، یا وہ مسلمان راضی ہو جاتے تھے کہ یہ کنیز یا اس کی کنیز بن جائے گی فلاں. رسول خدا نے کہا نہیں، کچھ نہیں کرو، اس کو آزاد کر دو. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ رسول خدا ہیں، آپ مالک کل ہیں، آپ چاہیں تو سارا مال غنیمت دے دیجئے، اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آزاد کر دو آزاد کر دو. لیکن وہاں پر اصحاب موجود تھے جو ہمیشہ سیکھنا بھی چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، سمعا وطاعتا، جو ہم نے سنا اس پہ عمل کیا، مصلحت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو، یہ عورت حاتم تائی کی بیٹی ہے. حاتم تائی کی بیٹی ہے. حاتم تائی سخی تھا. جہالت کے زمانے کی بات ہے، اسلام کے زمانے کی بات نہیں ہے. جہالت کے زمانے میں سخی تھا، زمانے جاہلیت میں سخی تھا. رسول خدا کس کی سخاوت کا احترام کر رہا ہے؟ کیا وہ دین لایا تھا؟ ابھی تو دین آیا ہی نہیں تھا. شاید کسی دین کے اوپر تھا، لیکن رسول خدا نے ذکر کس بات کا کیا؟ سخاوت کا. کہا یہ فضیلت رکھتا ہے، اس کا باپ صاحب فضیلت تھا، اس فضیلت کے احترام میں اس کی بیٹی کو آزاد کر دو. حاتم تائی کی بیٹی نے سنا کہ مجھے آزاد کر دیا گیا، اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا مجھے کیوں آزاد کیا؟ کہا اس لیے آزاد کیا کہ تمہارے باپ کی سخاوت کا احترام کیا. گویا ان کے تو ضمیر کی آواز کھل گئی. فوراً گئیں اپنے قبیلے کے اندر، واپس گئیں. بھائی نے پوچھا کیوں تم کیسے آ گئیں؟ کیونکہ باقی تو آزاد نہیں ہوئے. کہا یہ جو رسول ہے یہ حق ہے، یہ رسول حق ہے، اس نے مجھے اس وجہ سے آزاد کیا ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس رسول کی پیروی کرو. اس بھائی نے کہا کہ یہ تو معاملہ ہی ختم، یہ وہ رسول ہے جس کی مجھے پیروی کرنی ہے، چونکہ یہ صاحب فضیلت ہے.
حاتم تائی کے بیٹے عدی آئے رسول گرامی کے پاس. یہ وہ ہیں جنہوں نے آخری وقت تک اپنے لشکر کے ساتھ امیر المومنین کا ساتھ دیا تھا. صفین میں موجود تمام جنگوں کے اندر ان کا خاندان، ان کا جو عدی جو کا خاندان تھا وہ پورا ساتھ دیتا تھا، قبیلہ جو تھا ساتھ دیتا تھا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ فضیلتوں کو جمع کرنا ہے. اللہ کے رسول بھی یہی کام کرتے تھے. اور بھی خوبصورت واقعات ہیں، اتنے خوبصورت واقعات ہیں. اہل بیت نے ہمیشہ یہی کام کیا ہے، اصحاب فضیلت کو جمع کیا اپنے ساتھ. میں نے شاید آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہو کہ امام معصوم نے گویا میرے ذہن کہتا ہے سید الشہداء نے، اور ممکن کسی اور معصوم کے حوالے سے ہو، تمام کی ذوات مقدسہ پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. دیکھا کہ خود کھانا کھاتا ہے ایک غلام اور کتے کو بھی کھلاتا ہے. کتا تو نجس ہے، ہم لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، نہیں وہ کھانا کھلا رہا ہے کتے کو. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ کتے میں برائی کیا ہے. کوئی بھی جانور بھی ظلم نہیں کر سکتا، چاہے نجس ہی کیوں نہ ہو، کسی جانور پہ ظلم نہیں کرنا ہے. اور امیر المومنین نے ارشاد فرمایا سلام اللہ علیہ، فرمایا میں نے نبی سے سنا ہے کہ فرمایا کسی جانور کے لاشے کو بھی کچلو نہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اسلام بڑے عجیب قوانین رکھتا ہے اور ہمارے اور آپ کے ذہن میں شاید کم ڈالے گئے. بہرحال تو وہ کتے کو کھانا کھلا رہا تھا. تو امام نے دیکھا اور کہا کہ تم غلام ہو، تمہارے کھانے بھی زیادہ نہیں ہے، تم کتے کو کیوں کھلا رہے ہو؟ اب امام جانتے ہیں، چاہتے ہیں ہم تک پہنچے، نہ پوچھتے تو ہم تاریخ میں کیسے پہنچتا ہم تک. اس نے کہا کہ مولا میرا دل چاہتا ہے میں کسی کی مدد کروں، میں کسی کو کھلاؤں، کسی کے کام آؤں. میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غلام ہوں، میری ملکیت نہیں ہے، اونرشپ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو میں یہ کرتا ہوں کہ اپنے کھانے میں سے اس کو کھلاتا ہوں تاکہ میرا دل خوش ہو. یہ صاحب فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ یہ صاحب فضیلت ہے. اس بندے کا معاشرے میں محترم ہونا ضروری ہے. سید الشہداء فوراً، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، سید الشہداء مالک کے پاس گئے اور مالک سے پوچھا مجھے یہ غلام چاہیے. اس نے کہا کہ مولا آپ کو غلام چاہیے، لے لیجئے غلام. کہا نہیں پیسے کے ساتھ چاہیے. کہا مولا کیوں چاہیے؟ کہا اس میں یہ فضیلت ہے. اس نے کہا مولا آپ کی خدمت میں حاضر، اس کو آزاد کیا، میں نے بھی آزاد کیا، امام نے بھی آزاد کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا. اور ان لوگوں کو معاشرے کے اندر ہونا چاہیے. عزیزان محترم، میں چھوٹا سا ایک عملی رزلٹ اپنے لیے لے لوں. آپ کو معاشرے کے اندر دو کام کرنے ہیں، مجھے اور آپ کو سید الشہداء کی سیرت پہ چلنے کے لیے دو کام کرنے ہیں. نمبر ایک، خود صاحب فضیلت بنے. اہل بیت کی کم سے کم ایک فضیلت آپ کے اندر نظر آئے، کم از کم ایک فضیلت آپ کے اور میرے اندر نظر آئے. عزاداری کے ہمراہ، عزاداری کے ہمراہ. عزاداری آپ کریں. الحمدللہ مولا کا احسان ہے کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں، ہم یہاں بولنے کے قابل بنے ہوئے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر انجام دیتے ہیں. کبھی مت سوچیے گا کہ ہم نے کچھ کیا عزاداری کی خدمت کی، نعوذ باللہ تعالی. عزاداری نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور اندر سے کہہ رہا ہوں عزاداری نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اگر ہم نے کبھی یہ سوچا غلطی سے کہ ہم نے کچھ کیا ہے، نہ چھن جائے ہم سے کہیں، اس کو نہیں سوچے گا کبھی. ہمیشہ دیکھیے گا کہ یہ تعلق جو خدا نے بنوا دیا ابھی آخرت میں پتہ چلے گا، مرنے پہ پتہ چلے گا کہ یہ جو تعلق تھا یہ کتنا قیمتی. جب میدان حشر کے اندر ایک ایک آدمی کھڑا ہو، خلائق کا، اور ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ امام حسین کی ایک نظر لطف یہاں پڑ جائے. خدا نے آپ کو تعلق دے دیا، الحمدللہ رب العالمین. اس کے ساتھ آپ ایک کام کریں، اہل بیت کی فضیلتوں کو دیکھیں کیا کیا تھیں، جو ان کی کیریکٹر کے اندر کوالٹیز تھیں وہ کیا کیا تھیں. ایک کوالٹی پکڑ لیجئے کم از کم، اور زندگی بھر اس کو پورا کر لیں کسی طریقے سے، ایک کوالٹی کو. یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کی جو سید الشہداء کے سے تعلق ہے، اس تعلق کو گویا چار چاند لگا دے گا. اب آپ صرف سید الشہداء کا ذکر کرنے والے نہیں ہیں، سید الشہداء کی دی ہوئی فضیلتوں پہ عمل کرنے والے ہیں. اور شاید یہ ایک فضیلت آپ کے اندر ہونا معیار بنے کہ سید الشہداء کے وارث آپ کا انتخاب کر لیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم.
اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس فضیلت کا آپ انتخاب کریں گے. عرض کیا میں نے فضیلتیں کہ مثلا حضرت زہیر بن قین کے اندر کیا فضیلت تھی؟ جس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا میں اس کا ضرور ساتھ دوں گا. جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے میں اس کا ضرور ساتھ دوں گا، چاہے مجھے اپنی جان دینی پڑ جائے اس میں. اور یہ ان کو پتا تھا کہ سید الشہداء کا ساتھ دینے میں جان دینی پڑے گی. زیادہ ان کی زوجہ نے جب پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، کہا یہ حسین مجھ سے وہ مانگ رہے ہیں جس پہ کم از کم جان دینی پڑے گی. اور پھر جو کچھ ہوا ان کی زوجہ نے جو ایمان کے درجے دکھائے، الحمدللہ رب العالمین. خدا سب کو وہ درجات نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو یہ جو فضیلتوں کا چیپٹر تھا اس میں ایک میں نے فضیلت عرض کی مظلوم کا ساتھ دینا. ایک اور بہت بڑی فضیلت ہے، وہ کیا ہے؟ اصول پسند ہونا. انسان کی زندگی میں کچھ اصول ہونے چاہیے. اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ مفاد پرستی. جہاں مفاد دیکھا وہاں سلپ ہو گئے، جس کو ہمارے یہاں قدیم زمانے میں محاورتاً کہتے بھائی کہ بہرحال میں نہیں عرض کروں کہ کہیں اس محاورے میں مذاق کا کوئی پہلو نہ نکل آئے محرم کے ایام میں، بالکل مناسب نہیں ہوگا. تو کیا ہے کہ آپ اور میں زندگی میں اصول پسندی دکھائیں، مفاد پرستی کے پیچھے مت جائیں. مفاد پرستی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور آج کی دنیا تو مفاد پرستی کو فضیلت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس کو ہوشیاری کہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں تیزی کہتے ہیں، انسان کا پلاننگ کا کہتے ہیں. نہیں، یہ پلاننگ نہیں ہے، مکاریاں ہیں. یہ زیادہ تر چیزیں اس میں سے مکاری ہیں. بہت کم پلاننگ ہے، ٹرو پلاننگ ہے، باقی تو مکاریاں رہ گئی یہاں پر. آپ اپنی زندگی میں کیا رہیں؟ آپ اصول پسند رہیں. الحمدللہ ابھی بھی کچھ چیزوں کا احترام حتیٰ باہر کی اور اندر مسلمان سب معاشروں کے اندر ہے. آپ اس کے اوپر رہیں گے. اتنا برا نہیں ہے کہ تنہا ہوں گے، ہاں پبلک زیادہ نہیں ہوگی آپ کے ساتھ، کم ہوں گے لوگ، کم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی احترام ہے. اصول پسند رہیے. مثلا جھوٹ بولیں یا سچ بولیں؟ کیوں جھوٹ بولوں؟ سچ پر سچائی پر رہو. دوسروں کو وہ دکھاؤں جو میں نہیں ہوں، کیوں یہ کام کروں؟ میں دوسروں کو وہ دکھاؤں گا جو میں ہوں. میں کیوں اپنے آپ کو مصنوعی زندگی کے اندر لے کر جاؤں؟ یہ کام میں کروں گا تاکہ لوگ دیکھیں. بھائی لوگوں کو دکھانے کے لیے کیوں کر رہے ہو؟ وہ کرو جو تمہاری زندگی کے اندر ہے. لوگوں کو دکھانے سے کیا سروکار ہے؟ اصول پسند بنو. تو آپ کی خدمت میں بس میں یہی عرض کروں گا، اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ خود بھی اس کو سیکھتا رہوں کہ اہل بیت کی فضیلتوں کو دیکھیں. اور میں کوشش کروں گا کہ اللہ نے چاہا میرے ذہن میں رہ گیا تو کل ایک دو واقعات ان فضیلتوں کے ضرور اور عرض کر دوں جو اہل بیت دکھاتے تھے. جو انسان کمزور پڑ گیا اس کا ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے. وہ وقت ہے انتقام لینے کا؟ نہیں، وہ وقت انتقام لینے کا نہیں ہے جب دشمن کمزور پڑ جائے. نہیں لیتے تھے انتقام جنگ میں لیتے تھے، فضیلتیں دکھاتے تھے. انہیں ایسا بھی ہوا ہے، مدینے کا گورنر تھا، بنی امیہ کی طرف سے تعینات ہوا تھا، بے پناہ ظلم کرتا تھا مولا چوتھے سرکار کے اوپر. مشہور و معروف تھا کہ یہ گورنر بغض رکھتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. اور اس زمانے میں جو مجھے یاد آتا ہے عبداللہ بن حنظلہ کے فرزند کی قیادت میں عبداللہ بن حنظلہ کی قیادت میں اس زمانے میں بنی امیہ کے خلاف ایک بغاوت ابھری، اور اس بغاوت میں مدینے کا وہ گورنر پکڑا گیا. لوگوں نے پکڑ لیا، مدینے کے لوگ تنگ آ گئے تھے. اور وہ ہوا، اس کا بھی ایک سابقہ ہے کہ ایک کوئی ڈیلیگیشن گیا تھا شام، اور اس نے آ کر بتایا کہ یزید تو ایسا ہے. تو پھر وہ لوگوں میں بغاوت ہو گئی اور لوگوں نے مدینے کے گورنر کو پکڑ کے ایک جگہ پہ باندھ دیا. جب وہاں پہ باندھا تو اب ہر کوئی اس کو کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، اس سے بدلے لے رہا ہے، چونکہ اس نے بہت تنگ کیا تھا لوگوں کو. بنی امیہ کا تھا، وہ مدینے سے تو بغض رکھتا تھا، بنی امیہ مدینے مکہ سے. اس موقع پر لوگوں نے دیکھا کہ مولا چوتھے سرکار وہاں سے گزرنے والے. اب لوگ رک گئے، کہا دیکھو یہ اس نے جس سے سب سے زیادہ دشمنی کی نا وہ سامنے سے آ رہے ہیں. اور اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ امام یہ کریں گے، امام وہ کریں گے، امام یہ حکم دیں گے، امام وہ جملہ کہیں گے. وہ امام تشریف لائے نزدیک، اس کو اس حالت میں دیکھا. اب لوگ منتظر ہیں کہ امام کچھ کریں. امام نے کچھ نہیں کیا، بلکہ لوگوں سے ایک بات کہی، کل جب یہ طاقتور تھا تو تم لوگ خاموش تھے، آج یہ کمزور پڑ گیا تو تم اس کے ساتھ یہ کر رہے ہو. کسی نے کہا بھی کہ مولا آپ کچھ، کہا نہیں،
اس حالت میں اس کے ساتھ میں کچھ نہیں کروں گا، اس نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا اب اس حالت میں نہیں کروں گا، اس وقت یہ تمہارے ہاتھوں میں مجبوری کے عالم میں کمزوری میں پھنس گیا ہے۔ وہ جو دشمن خدا تھا نا، وہ بھی کہنے لگا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے اپنی رسالت کہاں قرار دے، یہ خاندان حقدار ہے اس رسالت کا۔ فضیلتوں سے دلوں کو جیتتے تھے۔ یہ جو معذرت کے ساتھ یہ سخت تھوڑا سا جملہ اور عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارے تشیع کے پھیلاؤ کی سپیڈ کم ہوئی ہے بعض علاقوں میں، بھائی بر صغیر میں ہم نہیں تھے، بالکل زیرو تھے نا، تو مثلا 20% آبادی کا ریشو بن گیا۔ یہ جو پھیلاؤ ہے وہ اب تھوڑا سلو پڑا ہوا ہے۔ کیوں سلو پڑا ہے؟ ہم نے فضیلتوں پہ چلنا کم کیا ہے۔ اگر ہم ان فضیلتوں پہ باقی رہتے، خدا شاہد ہے پوری آبادی کا اہل بیت کی طرف آنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ہم نے فضیلتوں میں کمی کی ہے۔ تو آپ فضیلتوں کو زندہ کریں، جس کو وہ آنر دیتے تھے آپ آنر دیں، اور اس کے اوپر میں نے عرض کر دیا ایک کا انتخاب کر لیجئے گا، اس پہ چلیے گا، اور خدا نے متعال آپ کو اس سے زیادہ تعلق نصیب کرے گا جو اس وقت ہمارے پاس ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی